الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ معلوم نہیں کہ محترم طلباء کرام میری آواز سن پا رہے ہیں یا نہیں، لیکن میں خود بھی ایک طالب علم ہوں اور ایک طالب علم ہی کی حیثیت سے ہر مرتبہ بیٹھتا ہوں کہ شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، تو اسی نیت سے بیٹھتا ہوں، اسی نیت سے باتیں کرتا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو خود اہل ہی نہیں ہوں بات کرنے کا۔ ایک کمزور سی گنہگاروں والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ستاری کا پردہ رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر کبھی دین کی بات سنانے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ کی دین کی بات کہلوا دیتے ہیں، اور کبھی ہمارے کچھ ساتھی اپنے نیک گمان کی بنیاد پر کچھ کہلوانے کی جسارت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے عظیم دے۔ قرآن کا شغف یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، یہ ہر مومن کے ذمہ لازم ہے اپنی زندگی میں قرآن کو اپنے شغف میں شامل رکھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے مختلف حوالوں سے فضائل قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کا حق ہے کہ 6 مہینوں میں ایک مرتبہ اسے مکمل تلاوت کیا جائے، اور پھر دوسرا حق یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اس کو 2 مہینوں میں یا 1 مہینے میں قرآن کو مکمل تلاوت کیا جائے۔ ہمارے جو پچھلا زمانہ گزرا ہے اس میں ہمارے حضرات، والدین، بڑے بوڑھے، ان کا یہ شغف تھا کہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی آوازیں ہر گھر سے آیا کرتی تھی۔ ہم جب فجر پڑھ کے گھر آتے تھے تو در و دیواروں کے اندر سے قرآن مجید پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی، اور یہ اس چیز کا راج تھا ہمارے معاشرے کے اندر۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے، یہ کہنا پڑتا ہے، یہ سننا پڑتا ہے کہ بعد از فجر ہمارا یہ معمول ٹوٹ چکا ہے۔ ایک زمانہ ہوا فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کسی گھر سے تلاوت کی آواز سنے ہوئے کو برس ہا برس بیت گئے۔ ہمارے محلے میں ایک بوڑھے بابا تھے اور وہ تلاوت کیا کرتے تھے، تو میں خاص طور پر ان سے ملنے جاتا تھا کہ بڑی خوشی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بغیر تجوید کے پڑھ رہے ہوتے تھے، بغیر تجوید کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، ایک ان کی اپنی ہی طرز تھی۔ لیکن آپ یقین جانیے کہ صبح کی فضا میں ان کی آواز اتنی خوبصورت لگتی تھی کہ دنیا کی ساری آوازیں اس کے سامنے ہیچ تھیں۔ ہمارے مدرسے میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو بڑا معمول ہوا کرتا تھا کہ مدرسے کی چھت پہ جا کے آپ تلاوت کریں، تو ایک طالب علم ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ قاری عبدالباسط بنا ہوتا تھا، دوسرا ادھر بیٹھا ہوا وہ شہاد انور بنا ہوتا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے در و دیوار میں۔ اور آپ یقین کیجئے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پرندے، کوے وغیرہ پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ خود 20 مرتبہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا تھا دیکھو کوے بھی میری تلاوت سننے آتے، لیکن
وہ کبو نے تو کیا ہے نا، لیکن قرآن میں ایک سوز ہے، ہم نے قرآن سے تعلق بنانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ مدرسے نے آپ کو یہ دولت دی ہے، مدرسے نے آپ کو یہ فن دیا ہے، کس نے آپ کا قرآن سے رابطہ کروا دیا ہے، اور اس نے آپ کو قرآن سے جوڑ کروا دیا ہے۔ اور یہ قرآن کا جوڑ ہے، یہ قرآن کا جوڑ ہے جس نے آپ کو مدرسے میں جوڑا ہے، یہ قرآن کا تعلق اور واسطہ ہے کہ جس نے آپ کو مدرسے سے جوڑا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان اساتذہ کرام نے یہ قرآن کی دولت آپ کے سینے میں القاء کروا دی ہے، اور یہ استادوں کا آپ کے اوپر کروڑوں احسان ہے کہ آج آپ میں کچھ بچوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بچوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے، جبکہ میں نے کتنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی عمر میں پہنچتے ہیں اور اپنے پوتوں اور نواسوں کی عمر کے بچوں سے قرآن سیکھتے ہیں تجوید کے ساتھ، اور قرآن سیکھ کے پھر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود میں نے کئی ایسے بڑے بوڑھوں کو قرآن مجید پڑھایا ہے جو اپنے عمر کے آخری حصے میں تھے، 60-70 سے اوپر تھے، اور وہ تجوید سے قرآن سیکھنا چاہتے تھے، اور وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، الف با تا ثا کہ قرآن مجید کو تجوید سے سیکھتے تھے۔ تو قرآن کو تجوید سے سیکھنا، قرآن کو تجوید سے پڑھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اسلام کی ذمہ داری، اسلام ہمیں یہ ذمہ داری دیتا ہے۔ اور آج ان بچوں نے قرآن مجید جو تکمیل کیا ہے، ان کو سدا مبارکیں ہوں کہ اللہ نے آج ان کو وہ دولت ودیعت کر دی ہے جس کے لیے ان کا سینہ بنایا گیا تھا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ ہم لوگ کہتے ہیں فلاں کام ہے، وظیفہ دے دو، پیر صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، حضرت والا فلاں کام ہے، اس کے لیے وظیفہ دے دیں۔ اور پیر صاحب بھی ہیں کہ لوگ مجھ سے رجوع کر رہے ہیں، بڑھ کے ایک وظیفہ دے دیتے ہیں۔ ساری امیاں، ساری خالائیں، ساری پھپھیاں اس بات پہ ہوتی ہیں کہ فلاں کے اوپر جادو ہو گیا ہے، تعویذ ہو گیا ہے، فلاں نے تعویذ کروا دیا ہے، تو اب اس کو اس تعویذ سے نکالنا ہے تو اس فلاں عامل کے پاس جاؤ، وہ تعویذ لکھ کے دے گا۔ اپنا سارا قرآن مجید برباد کر دیتے ہیں۔ زندگی بھر جس ایمان کی ناؤ پر بیٹھے، وہ ایمان کی ناؤ ڈبو کے آ جاتے ہیں کہ اپنا ایمان ایک تعویذ کے اوپر بیچ کے آ جاتے ہیں، اپنا ایمان ایک دم اور پھوک کے اوپر بیچ کے آ جاتے ہیں۔ کتنی خواتین ایسی تھیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ ایک زمانے تک تھا، پھر ختم کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے ختم کر دیا کہ جی وہ حضرت تو کہتے ہیں کہ عامل کے پاس نہیں جانا، اب عامل تو ہماری ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے، تو شیخ کو پتہ چلے گا، ناراض ہوں گے، چلو شیخ سے رابطہ واسطہ ہی ختم کر دیا۔ اب عامل جو ہے وہ کبھی گردن کو پکڑ رہا ہے، کبھی بالوں کو پکڑ رہا ہے، کبھی بازوؤں کو پکڑ رہا ہے، کبھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی ڈنڈے سے پٹائی کر رہا ہے، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے، اور کبھی کیا کر رہا ہے اور کبھی کیا کر رہا ہے۔ کیا ہے جی؟ اس نے جن نکالنا ہے اس کے اندر سے، اس نے اس کے اندر سے ایک تعویذ نکالنا ہے، اس نے اس کی قمیض پکڑ کے چھڑکی ہے تو اس کے اندر سے 10 سوئیاں نکلی۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ اس کا عمل تو قرآن سے زیادہ طاقتور ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی چیزیں، اس کا محنت، اس کی کوشش تو قرآن سے زیادہ طاقتور ہے، جبکہ اللہ تو فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے ہیں تو لرأیتہ خاشعا، تو آپ ضرور اس کو دیکھتے کہ خاشعا متصدعا من خشیت، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پاش پاش اور ریزہ ریزہ ہو کر مٹی بن کر ہوا میں چلا جاتا اللہ کے ڈر سے۔ اتنی طاقتور چیز جو پہاڑ کو پگھلا دے وہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔
لیکن ہمیں اثر ہوتا ہے تو فلاں کے دم کا اثر ہوتا ہے، ہمیں اثر ہوتا ہے تو فلاں کے تعویذ کا اثر ہوتا ہے۔ اثر تو دل سے لیا جاتا ہے۔ اب ہم نے قرآن کو بس ایک اس چیز کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے کام ہونے چاہیے، اس کے ذریعے سے ہمارے کام بننے چاہیے، رشتہ ہو جانا چاہیے، اور بچی کا رشتہ ہو جائے تو ہی قرآن برحق ہے، اگر اس کا بچہ ہو جائے تو تب قرآن برحق ہے، ورنہ تو وہ عامل صحیح ہے، وہ تعویذ لکھنے والا بابا ٹھیک ہے، وہ دیکھو نا فلاں عالمہ ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی کیسی ہو گئی، ایسی ہوگی ویسی ہوگی، اس کو تو طلاق بھی ہوگی، اس کو تو ایسے بھی ہو گیا ویسا۔ ہماری نظر جب قرآن سے ہٹ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب آپ نے قرآن کا راستہ چھوڑا ہے تو آپ تباہ ہو جاؤ گے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے تو آپ کا دل و نگاہ مسلمان ہوگا۔ یہ مدرسے نے آپ کو قرآن کی دولت دی ہے، آپ مدرسے سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ بھئی میں اس مدرسے کی کوئی تشہیر نہیں کر رہا، آپ کو جہاں آسانی ہو، جہاں مناسبت ہو، جو آپ کے عقیدے سے مطابق کر رہا ہو، کسی ایسے مدرسے سے اپنا رجوع بنائیے، ایسی معلمات سے، ایسے علماء سے اپنا رجوع بنائیے اور پڑھائیے کہ آپ دین کے قریب ہوں، آپ اپنے آپ کو دین کے قریب رکھیں۔ آپ اپنے آپ کو دین سے دور رکھیں گے، اپنے آپ کو دین کے مطابق نہیں ڈھالیں گے تو اس میں یقین رکھیں آپ کا نقصان ہے۔ دیکھیے اللہ کے احکام آپ کو ہر جگہ پر، ہر طرف معلوم ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ میری امی کی میرے لیے کیا منشا ہے، میرے ابا کی میرے لیے کیا منشا ہے۔ تو کیا بندے کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ربا کی میرے لیے کیا منشا ہے، میرے ربا مجھ سے کیا چاہتے ہیں، میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اور اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر اور اہل علم، ان لوگوں سے آپ کو رجوع رکھنا ہوگا۔ اگر اہل ذکر اور اہل علم سے رجوع نہیں رکھیں گے تو آپ کی زندگی تو جہالت والی ہے نا۔ صحت کے لیے اگر ڈاکٹر سے رجوع نہیں رکھیں گے تو بیماری تو بڑھے گی نا۔ ایسے ہی اگر دین کے لیے اہل اللہ سے، علماء سے رجوع نہیں رکھیں گے تو دین تو برباد ہو جائے گا نا۔ اپنے مسئلے مسائل سمجھیے، سیکھیے، غسل کا طریقہ میت کو کیا ہے وہ بھی سمجھیے، اور میت کے لیے غسل کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی سمجھیے۔ ایسے ہی حیض و نفاس میں پاکی کا کیا طریقہ کار ہے اس کو سمجھیے، ٹھیک ہے۔ روزے رکھنے کے کیا اصول ہیں اس کو سمجھیے، اور نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے اس کو سمجھیے، وراثت کی تقسیم کا سنت طریقہ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ ایسے ہی تمام وہ چیزیں سمجھیے جو دین نے آپ کو سکھائی ہیں، دین نے آپ کو دی ہیں۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو اس میں یقین رکھیں آپ کا نقصان ہے، اس میں یقین رکھیں آپ کا کوئی بھلا نہیں ہے۔ اگر دین نظر میں خار ہے، دنیا گھلے کا ہار ہے، اگر یہی بہار ہے تو آگ لگے گی بہار میں، کہ چاہے دیندار ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے کتنے بڑے لوگ ہوں،
عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ کسی اللہ والے سے رجوع نہیں ہوتے تو اللہ والے سے رجوع نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اپنا دین برباد ہو جاتا ہے. وہ خود اس بات پر جری ہو جاتے ہیں کہ بس ہمیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے. چلو جی. تصویروں میں مبتلا، موبائل کاری میں مبتلا، موبائل کی فلمیں دیکھنے میں مبتلا، سب کچھ موبائل سے دیکھ دیکھ کر کہ موبائل میں گانے سننا، موبائل میں فلمیں دیکھنا، برسہ برس نمازوں سے دور، تہجد سے دور، اذکار معمولات سے دور. تو یہ کوئی زندگی تو نہیں ہے نا بھائی. یہ کون سی زندگی ہے کہ جس زندگی کے اوپر ایسا بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. لہذا جب آپ کسی اللہ والے سے تعلق نہیں رکھیں گے، کسی اللہ والے سے اپنا جوڑ نہیں بنائیں گے، تب تک آپ کی زندگی ایسی ہی رہے گی. اور ایسی زندگی جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو، اپنی من مرضی کی زندگی ہو، ایسی زندگی کوئی قابل رشک نہیں ہوتی ہے. شیطان کے سامنے تو صرف ایک گناہ تھا اور وہ خودرائی تھی. جب آپ مدرسہ پڑھ لیتے ہیں، عالمہ بن جاتے ہیں، اور اگر خودرائی ہے، اپنے اوپر کسی بڑے کی رائے نہیں ہے، تو یہ زندگی رحمانی نہیں شیطانی زندگی بن جاتی ہے. اور وہ لوگوں کو رہنمائی بھی اپنی مرضی سے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اپنی مرضی سے. اب مجھے میرے سے تعلق رکھنے والی ایک عالمہ نے میسج کیا، جی ہم نے یہ بھی کورس کروایا، وہ بھی کورس کروایا، وہ بھی کورس کروایا. ٹھیک ہے کروا دیا، مجھے کیوں بتا رہے ہو بھائی؟ کو مجھ سے پوچھا تھا، مجھ سے آپ نے رہنمائی لی تھی، مجھ سے آپ نے مشورہ کیا تھا، ضرورت کیا تھی، بس آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے بتا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. آپ نے خود رائی کی وجہ سے خود ہی کورس کروایا اور خود ہی سمجھ لیا کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو، تو مجھے کیوں بتا رہے ہیں بھائی؟ مجھ سے آپ کا کیا واسطہ؟ جی آپ میرے شیخ ہیں. کون سے شیخ ہو گئے بھائی؟ اور اللہ والوں سے تعلق کیسے رکھا جاتا ہے؟ اگر آپ کسی کو واقعی اللہ والا سمجھتے ہیں تو ایسے تعلق رکھا جاتا ہے. کسی کو اپنے شیخ بنایا تو اس طریقے شیخ بنائے، نہ الو تو نہ بنائے. تو اپنے اوپر کسی مربی کا واقعی سایہ رکھیں کہ جس سے پوچھیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے جو ہے تفسیر پڑھانا چاہتا ہوں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھی آپ خود تفسیر پڑھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جب میں لوگوں کو پڑھاؤں گا تو انشاءاللہ میں خود بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا، تو اس طریقے سے میرا اعادہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو کھلونا بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ بچے جو اس وقت مدرسے سے فاضل ہو رہے ہیں، ان سے کہتا ہوں آپ نے قرآن پڑھ لیا تو خدا کے واسطے ایسے قرآن پڑھے ہوئے مت بننا. اپنے اساتذہ کرام سے اپنا رجوع رکھنا، اپنے اساتذہ کرام سے پوچھ کے چلنا، اپنی رائے کو اساتذہ کرام کی رائے سے بڑھ کر جاننا، اپنی سوچ کو اپنے استادوں کی رائے سے کبھی بھی موازنہ مت کرنا. اپنی سوچ کو جب اپنے اساتذہ کی رائے سے موازنہ کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کا نقصان ہوگا. اگرچہ آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ جی میری سوچ تو زیادہ اچھی ہے، میری سوچ تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی کہ آپ کو اپنی سوچ زیادہ بہتر لگ رہی ہے، حالانکہ آپ کی سوچ آپ کے حساب سے زیادہ بہتر ہے، جبکہ شریعت و سنت کے اعتبار سے آپ کی سوچ کا کوئی درجہ اور مقام ہے ہی نہیں. جو آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ میری سوچ زیادہ بہتر ہے، میری سوچ زیادہ اچھی ہے. شیطان عابد بھی تھا، شیطان عارف بھی تھا. یعنی عابد اتنا بڑا تھا کہ پوری زمین پہ اس نے عبادت کی، اور اتنی زیادہ عبادت کی، اتنی زیادہ عبادت کی، اتنی زیادہ عبادت کی کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ بلا لیا. آسمانوں پہ بلانے کے بعد اللہ رب العزت نے
آسمانوں پہ بلانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا، اور وہ مقام اور مرتبہ لینے کے بعد وہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا۔ تمام فرشتوں کا سردار بننے کے بعد علم اس کے پاس اتنا زیادہ تھا کہ وہ لوگوں کو مستقبل کے حوالے سے بتاتا ہوتا تھا کہ آگے ہمارے ہی آسمان میں ایک شخص آنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان میں ہمارے درمیان اختلاف ہو جائے گا، وہ سب لوگ اللہ کی بات مانیں گے مگر ایک بندہ نہیں مانے گا، یہ نظام ایسے نہیں چلے گا بلکہ نظام تبدیل ہوگا۔ اور جب اللہ رب العزت نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو وہ چیزیں منوعاً ثابت ہونا شروع ہو گئے۔ وَقَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا، اللہ اس کو نہ پیدا کرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تسبیح تو ہم کر رہے ہیں نا، آپ کی تقدیس ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو شیطان کہتا تھا میں بھی وہ جانتا ہوں۔ جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، تو فسجدوا کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا، اور سب کے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کہنا اتسجدوا لما خلقت من طین، کیا بھئی آپ اس کو سجدہ، کیا میں انسجد، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، تو چاہیے یہ کہ مٹی جھکتی ہے تو وہ میرے سامنے جھکے۔ عقلی دلیل کے اعتبار سے اس نے یہ کہا، مگر اللہ رب العزت نے کہا اخرج انک رجیم، تو نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے، تو میرے دربار میں رہنے کے قابل نہیں ہے، کہ میرے دربار میں خدرائی کرنے والے نہیں رک سکتے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کے دل میں کسی اللہ والے سے تعلق، اس کے ساتھ گہرا تعلق، اس کے ساتھ گہرائی، علم و حلم کی گہرائی، علم و فنون کی گہرائی آپ کو حاصل نہیں ہے، تو ذہن میں رکھیے گا، تو ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ یہ جو علم ہے یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ یہ علم آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، یہ علم آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا۔ کل کو جب آپ دنیا اور عالم کے سامنے جائیں گے تو یہ علم آپ کے لیے وہ فائدہ نہیں دکھا سکے گا جو اصل علم کا منصب ہے۔ ہمیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے بس میں نے آج پڑھ لیا سب کچھ، وہ سب کچھ مجھے آتا ہے، لہٰذا اب مجھ سے اوپر کوئی بھی نہیں، اور ایسا ہے ویسا ہے، اپنے آپ کو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انسان کو زندگی بھر اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے اٹیچ کرنا ضروری ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ اگر اللہ والے کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو اب یقین رکھیے کہ یہ علم اور یہ پڑھا ہوا آپ کے کسی کام نہیں آنے والا۔ خیر، میں موضوع میرا دوسری طرف چلا گیا، لیکن میں آپ کو بنیادی طور پہ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، اور اہل قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، یہ ضروری ہے۔ آپ کے معلمین نے مجھ سے کہا تھا کہ معوذتین کا درس دیں، لیکن اول تو میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ خیر میرے پاس اتنی وہ ترتیب نہیں ہے آج کل کے دنوں میں کہ میں کوئی ایسا درس کروا سکوں۔ تو میرا درس ہوتا ہے قرآن مجید کا ترجمے کا، روزانہ صبح 9 بجے سے لے کے 10 بجے کے درمیان۔ تو آپ کوشش کریں کہ زوم میٹنگ پہ ہوتا ہے، اگر اس درس میں
اپنے طلباء کو ہمارے ساتھ شریک کروا دیں تو صحیح ہوگا، ورنہ جیسے آپ کو سہولت ہو۔ بنیادی باتیں میں نے آپ کی عرض کر دی ہیں، اور آپ نے جو فرمایا تھا اس کی طرف سے میری معذرت ہے کہ میں معوذتین کا درس نہیں کر سکا، تو جو آپ کے اپنے معلم ہیں انشاءاللہ وہی درس کروا دیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے آج یہ ٹوٹی پھوٹی سی چند باتیں آپ لوگ قبول فرمائیے، انشاءاللہ زندگی رہی، موقع رہا تو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے کچھ اور گزارشات بھی عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر۔